تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ایک بات عرض کرنی تھی، یہ اپریل فول کے نام سے آپ سمجھتے ہیں کہ یکم اپریل کے دن عالمی طور پر یہ جھوٹ، منافقت، دھوکہ اور فریب کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ یہ خالص شیطانی عمل ہے، خالص کفری عمل ہے، خالص جہالت کا عمل ہے۔ مسلمان کو تو اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ جو شخص اسلام کا مزاج سمجھتا ہے، شریعت کا مزاج سمجھتا ہے، جو سراپا خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کے لیے شیشہ ہوتا ہے۔ مومن کی مثال ایسے ہے، فرمایا کہ جسد واحد، جیسے ایک جسم، اگر اس کے آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے، سر میں درد ہو تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے۔ تو مومن کسی مسلمان کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ جس شریعت مطہرہ میں جھوٹ کو سب سے بدترین گناہ کہا گیا ہو۔ بعض روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نئے مسلمان ہوتے تھے اور کلمہ طیبہ پڑھتے تھے تو اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں سب سے پہلی نصیحت فرماتے کہ جھوٹ نہیں بولنا، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام کرا دیا، مذاق میں بھی جھوٹ۔ قرآن کریم میں شاید ہی کوئی ایسا عمل اتنا زیادہ ہو جس پر لعنت ہو، جس کو ظلم کہا گیا ہو، جتنا جھوٹ کو ظلم کہا گیا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق جاء، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اور حق اور سچ کو جھٹلاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے، گناہ کبیرہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ ایک گناہ نہیں، ہزاروں گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اسلام کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام بہت نازک مذہب ہے۔ بعض دفعہ جس طرح بہت آسانی سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ایسے ہی معمولی سی بات سے انسان اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا کسی شرعی حکم حرام کو جو قطعی طور پر حرام ہے، اس کو اگر حلال سمجھ لیا جائے، کیا نہ جائے، اس کو حلال سمجھنے سے انسان فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو چیز قطعی طور پر حرام ہے، اور اسی طرح جو چیز قطعی طور پر حلال ہے، اس کا بارے میں اگر انسان عقیدہ یہ کر لے کہ یہ حرام ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کے حلال ہونے کا، دھوکہ اور فریب کے حلال ہونے کا کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی بات بھی اس کا یقین کر سکتا ہے اسلام میں کہ اس کی اجازت ہوگی اور اس کو ہم جائز قرار دیں اس کو اپنے لیے؟ اور اس سے ہمارے آخرت تو برباد ہوتی ہے، کتنے انسانوں کی دنیا میں برباد ہو جاتی ہے، کتنے نقصان پہنچائے جاتے ہیں ہر سال اپریل فول کے نام سے، اور مسلمان بھی اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے معاشرے میں اس بات کی تبلیغ کریں، گھروں میں اس بات کو چلائیں کہ بیٹے اسلام میں کوئی اپریل فول نہیں ہے۔ اسلام میں پیدائش سے لے کر موت تک کبھی کسی حرام کام کی اجازت نہیں ہے، کبھی جھوٹ کی، کبھی دھوکے کی، فریب کی۔ مسلمان کو، کسی بھی انسان کو چاہے جائے کہ کافر کو بھی عام زندگی میں دھوکہ دینا حرام ہے، سوائے جنگ کے۔ جھوٹ بولنا نہیں، دھوکہ، سوائے جنگ کے تدبیروں کے اندر اگر کوئی انسان دھوکہ دے تو الگ بات ہے، ورنہ کافر کو دھوکہ دینا بھی حلال نہیں ہے۔ مسلمان کو کیسے حلال ہے؟ تو ہم اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
ہمارے ایمان کی YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔